بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ ہم لوگ گزشتہ کچھ جو جمعے گزرے ہیں ان میں جو قیامت کے متعلق عقیدہ ہے اور جو قیامت کا دور ہے اس کے متعلق تفصیلات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن طویل ترین دن ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اور حدیث رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کی تائید اور توثیق کرتی نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک دن کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے ایام پر مشتمل ہوگا قیامت کا دن۔ اور اسی مناسبت سے جتنا یہ وسیع ہے، جتنا یہ بڑا ہے، اس کا موضوع، اس کی تفصیلات بھی اتنی زیادہ ہے۔ اور اسی لیے اس کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جس قدر ہمارا قیامت کے دن کے اوپر عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، قیامت کے دن کے جو حالات ہیں ان کے تصورات ہم اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں گے، اسی قدر ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر اللہ کو جو مطلوب ہے، تقویٰ، تزکیہ، ایمان، ہدایت، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے اتنی زیادہ پائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قیامت کے دن کو بالخصوص اس پر توجہ دیں اور بالخصوص اس پر ہونے والے حالات کا پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو اس وقت کی تیاری کے لیے بالکل تیار رکھیں۔ تو گزشتہ جمعے میں ہم نے قیامت کی اس فیز کو دیکھا تھا کہ ایک ایسا فیز آئے گا کہ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غضب میں ہوں گے اور ان کے غضب کو دیکھ کر بڑے بڑے انتہائی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حالانکہ وہ معصوم علی الذنوب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، نہ ان کوئی گناہ کیا، لیکن اللہ کے غضب کا یہ اس دن کچھ وقت کے لیے ایسا عالم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی پریشان بیٹھے ہوں گے۔ اور سوچئے کہ اگر انبیاء علیہ السلام وہ اتنے پریشان ہو تو پھر عام انسان ہیں، عام لوگ مسلمان ہیں، ان کی پریشانی کا، ان کے ذہنی کرب کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کس قدر شدید ترین اضحلال کا اور شدید ترین قسم پرسی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکون کی کیفیت میں ہوں گے اور اللہ کے حضور پوری انسانیت کی درخواست پر دعا کریں گے، سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد حساب کتاب کا جو فیز ہے اس کو شروع کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت پر، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شروع کرنے والے ہوں گے کہ شروع کر دیں گے حساب کتاب۔ میرے بھائیوں، اس موقع پہ جب کہ حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا تو آسمان پر ایک دھماکہ سا ہوگا، سب لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو ایک عجیب و غریب قسم کا منظر نظر آئے گا، کیونکہ پورا آسمان ڈھیر سارے دروازوں سے بھر گیا ہوگا۔ یہ دروازے ہیں، دروازے ہی دروازے ہیں، کبھی انہوں نے آج تک آسمان پہ دروازے نہیں دیکھے اور وہ کھلتے جا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ النبا کی، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازوں کو
کھول دیا جائے گا اور پھر دھڑا دھڑ بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، بلکہ کروڑوں اور اربوں فرشتے جو سے ہیں وہ زمین پر اترنا شروع ہو جائیں گے. دڑا دڑ جو سے فرشتے اتر جائیں گے قطار در قطار، اور ایک قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. جب تمام فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب بھی آ جائے گا اور تمام فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. تمام انسانیت جو ہے وہ بھی صفیں بنا کر، قطاریں بنا کر کھڑی ہو جائے گی. سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے الحمدللہ، پھر دیگر تمام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، فرشتے، پھر اس کے پیچھے صحابہ، اہل بیت، اور اس کے پیچھے عام مسلمان. جتنے زیادہ نیک لوگ ہوں گے اتنے آگے ہوں گے، اور جتنے کم نیک ہوں گے وہ اتنے ہی پیچھے ہوتے جائیں گے. ایک درجہ بندی شروع ہو جائے گی، اور یہ درجہ بندی، یہ کلاسیفیکیشن ہمیں اس کے کئی مرحلے آگے نظر آئے گی. جب تمام مخلوقات، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اس موقع پر آواز آئی کہ لوگ دیکھیں گے اس آواز کی جانب، تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور جو ہی پنڈلی ظاہر ہوگی تو سب لوگ بے اختیار سجدہ ریز ہو جائیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام صحابہ، اہل بیت اور تمام مومنین، سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے ان میں ایک تو ہوں گے کفار، منافقین، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے روزے رکھتے تھے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے سخاوت کرتے تھے، جہاد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کفار کی طرح سجدہ ریز ہونے سے روک دے گا. ان سب کی جو کمرے ہیں وہ تختہ بن جائیں گے، وہ جھک ہی نہیں پائیں گے. حالانکہ سب لوگ، یہ کفار، یہ منافقین، یہ ریاکار مسلمان شدید ترین خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم بھی فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں، کیونکہ اب ان کے سامنے تمام حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی، اور انہیں اپنی دنیا میں کی جانے والی گمراہیوں کا، دنیا میں کی جانے والی باطلانہ حرکتوں کا، ظلم و جبر کا پورے طریقے سے ادراک بھی ہو چکا ہوگا، احساس بھی ہو چکا ہوگا. وہ سوچیں گے اگر ہم سجدہ کر پائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام سوچنے کا، یہ کام غور کرنے کا پہلے تھا، موت سے پہلے کا، لیکن اب ٹائم گزر چکا. پھر میرے بھائیوں، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا، کلاسیفیکیشن، درجہ بندی، یہاں بھی ہمیں بہت نمایاں طور پر نظر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت، جتنے بھی نیک لوگ ہیں جنہوں نے خالص تقوی کی زندگی گزاری ہوگی قرآن و سنت کی ہدایات کی روشنی میں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹیکے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. لیکن جن لوگوں کے اندر
तकवे की कमी होगी उन लोगों की निस्बत, उन मुसलमानों की निस्बत जो बिल्कुल सजदा रेस थे, सर टेके हुए थे मुकम्मल तौर पर, तो जिनकी अंदर कमी होगी उनका सर कुछ जमीन से ऊपर होगा, क्योंकि वो उन जितने नेक नहीं थे। लेकिन फिर भी ये एक हद तक माकूल बात है कि उनका सर खासी हद तक झुका हुआ होगा। फिर उसके बाद कुछ लोगों का सर उनसे भी ऊपर होगा और कुछ लोगों का सर रुकू की हद तक झुका हुआ होगा, क्योंकि वो आधे ही दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के फरमाबरदार थे और आधे वो अपने नफ्स के और शैतान के फरमाबरदार थे। फिर कुछ लोगों का सर रुकू से भी ऊपर की हद तक उठा हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ झुका होगा, और कुछ लोगों का सर सिर्फ एक बालिश के बराबर ही झुका हुआ होगा। तो ये भी कुछ ना कुछ गनीमत है कि चले कम अज कम उन कुफार, उन मुनाफिकीन और रैकानों की निस्बत कुछ ना कुछ सर तो है जो झुका हुआ है, लेकिन ये बहुत कमजोर ईमान वाले लोग होंगे जिनका सर बिल्कुल हल्का सा झुका हुआ होगा। इस मौके पे एक सदा बुलंद होगी फजा में, इंतहाई गूंजदार, इंतहाई हैबतनाक, लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन किसकी बादशाही है, आज के दिन किसकी मर्जी है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्ते, तमाम नेक लोग, मोमिनीन, औलिया अल्लाह वयक जुबान होकर बोलेंगे लिल्लाहि वाहिदुल कहार, कि एक उस अल्लाह की बादशाही है जो तन्हा और सब पर छाया हुआ है। मेरे भाइयों, इस वो इतनी गूंजदार आवाज होगी कि बड़े बड़े लोगों के दिल लर्ज कर रह जाएंगे। फिर कुछ टाइम गुजरेगा, इसी कैफियत में एक और आवाज बुलंद होगी और उस आवाज पे पूछा जाएगा, कहां है दुनिया के जब्बार, कहां है मुतकब्बिर, कहां है दुनिया के बादशाह कहलाने वाले, कहां है खुद को शहंशाह कहलाने वाले, कहां है बड़े बड़े जागीरदार, कहां है बड़े बड़े सदर, वज़राए आज़म, कहां है बड़े बड़े डिक्टेटर, कहां है बड़े बड़े हाकम, कहां है बड़े बड़े चौधरी, कहां है बड़े बड़े राजे, कहां है बड़े बड़े मलक जो सब से थे कि हमारे एरिया में, हमारी हदूद में, हमारे मुल्क में सिर्फ हमारा सिक्का चलेगा, किसी चिड़िया को भी पर मारने की गुंजाइश नहीं होगी। वो इस कदर जोरदार हैबतनाक आवाज होगी कि उसके नतीजे में बड़े बड़े लोगों के दिल जो से थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे और बड़े बड़े लोग ये सोचेंगे कि काश हम दुनिया की जिंदगी में कभी अपने छोटे से किसी माते से जरा सा भी ऊंची आवाज से ना बोले होते, जरा सी हमने उसका ज्यादती ना की होती, तो आज हमें इस दिन जो परेशानी फेस करनी पड़ रही है वो अदा करनी पड़ती। मेरे भाइयों, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उस दिन की परेशानी को बचने के लिए यही जरूरी था कि आज के दिन जब आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, तो इंसान आज अपना मुहासबा करे, आज अपना जायजा ले, आज अपनी जुबान को लगाम दे, आज अपने जज्बात को जो से काबू में रखे, आज अपने आप को बड़ा को फन्ने खान ना समझे, यही समझे कि वो अल्लाह का बंदा है, वो एक आजिज़ मखलूक है और अल्लाह को आजिज़ी ही पसंद है और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ही उसने रहना है। वह करना उस दिन बड़े बड़ों के जो से हैं पसीने छूट रहे होंगे, किसी बड़े से बड़े ताकतवर आदमी की उस दिन बजाव नहीं चलेगी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और उनसे कहेंगे, ऐ आदम
اپنی ذریت میں سے جنتی کو پیدا کرتے جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس طرح سے کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جو سا ہے وہ جنتی ہوگا، باقی 999 جہنمی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینڈ اس ٹائم 70,000 بندوں کو نکالا جائے گا، بالخصوص جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ تو وہ 70,000 مزید جو سے ہیں اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 70,000 بندوں کی نشانیاں کیا ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نشانیاں، کہ ایک تو وہ اللہ کے برابر کسی ہستی کو نہیں سمجھتے تھے، نہ اللہ کے برابر کسی کو طاقتور، نہ اللہ کے برابر کسی کو مددگار، نہ اللہ کے برابر کسی کو روزی رسا، نہ اللہ کے برابر کسی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، یعنی شرک نہیں وہ کرتے تھے۔ اور نمبر 2، ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ جاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، یعنی کہ غیر مسنون جو اذکار ہیں ان کے ذریعے سے جاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ تو یہ 2 افراد وہ 70,000 بندوں کی نمایاں خصوصیات ہوں گی، اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس موقع پہ ایک صحابی حضرت ابو قاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جھٹ سے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان 70,000 بندوں میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قاشع بالکل تم شامل ہو ان میں۔ ابو قاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ انہیں دنیا میں اتنی بڑی بشارت ملی۔ پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، عکاشہ بازی لے گیا، تم نے دیر کر دی پوچھنے میں۔ بہرحال اس کے بعد وہ جو سورہ زلزال کی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس کا مرحلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو جب امت کے عام لوگ آنا شروع ہوں گے تو اس موقع پہ ان کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہی جہنم کو بھی بلا لیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے جہنم کی باغیں کھینچ کر گھسیٹ کر اس کو میدان حشر میں لا رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کے شہدائیوں، کہ فرشتے وہ جو اپنے قد و قامت میں، اپنی جسامت میں انسانوں سے بہت بڑے، بہت زیادہ طاقتور ہیں، تو ایسے انتہائی مضبوط بدن، انتہائی طویل قد و قامت والے 1-2 فرشتے نہیں، 8-10 فرشتے نہیں، 400-500 بھی فرشتے نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر گھسیٹ کر لا پائیں گے میدان حشر میں۔ تو آپ سوچئے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، کتنی گہری ہوگی، کتنی وسیع ہوگی، اور اس موقع پہ جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک دفعہ تابعین کے مجمع میں بیان فرمایا تھا، جبکہ تابعین نے ان سے درخواست کی تھی کہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک ایسی حدیث ہم کو سنائے جو خود آپ نے سنی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں۔ جب ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حدیث سنانے کے لیے، لیکن حدیث کے الفاظ اتنی ان کے اوپر دہشت و ہیبت ڈال دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سنانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر تابعین نے ان کو حوصلہ دیا، پانی پلایا، پھر کھڑا کیا، پھر وہ جو سے سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر تابعین نے ان کو حوصلہ دیا، ان کا یہ بہت اہم ترین حدیث ہے، لازمی سنیں۔ تو اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور بتایا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت سے 3 افراد کو لایا جائے گا، ان تینوں کو اللہ کے سامنے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر ان تینوں کو اٹھا کر سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان کے پھینکنے سے جہنم کی آگ دہنا شروع ہوگی اور انتہائی غضبناک صورت اختیار کر جائے گی۔ وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ارشاد فرمایا کہ پہلا ہوگا وہ عالم امت مسلمہ کا جو علم حاصل کرتا تھا، جو علم پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے قرآن کا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، ان کی سنتوں کا میں نے علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس نیت سے علم حاصل نہیں کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ کہیں وہ بہت زبردست عالم ہے، بہت بڑا علمی آدمی ہے، کس قدر علم کو پھیلا رہا ہے، تو لوگوں میں عزت پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نے علم حاصل کیا، یہی بات ہے؟ وہ کہے یا اللہ بالکل ایسا ہی ہے، تجھ سے تو میں اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھا تو نے میرے لیے، میں نے تجھ کو علم دلایا، میں نے تجھ کو رزق دیا، میں نے تجھے حیات دی، ہر اسباب فراہم کیے، تو نے مجھے بالکل ویلیو نہ دی اور اپنی ذات کو اتنی ویلیو دی، اس کی خاطر کو علم حاصل کرتا رہا، پھیلاتا رہا، سیدھا فرشتے کو اٹھا کر جنت میں پھینک دیا۔ دوسرے نمبر پر ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری خاطر میں نے جہاد کیا، کافروں کو مارا، مرتا مارتا خود بھی میں مارا گیا، تیرے راہ میں تیرے دین پر قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے اس نیت سے جہاد ہی کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا شجاع آدمی ہے، بڑی جرأت والا آدمی ہے، بڑے اس سے مار کے مارے گے، اس نیت سے تم نے جہاد ہی کیا؟ وہ کہ یا اللہ بالکل اسی نیت سے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو نے میری خاطر لوگوں میں عزت پانے کے لیے، دکھاوے کے لیے جہاد کیا، تو پھر میرے پاس تیرے لیے کیا ہے؟ لہذا اس کو فرشتے اٹھائیں گے اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور پھر تیسرے موقع پہ ایک سخی آئے گا، اسے پوچھا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، جتنا کچھ تھا میرے پاس تیری راہ میں لٹاتا گیا، لٹاتا گیا، لٹاتا گیا، لوگ جو سے ہیں سیراب ہوتے گئے، رزق بڑھتا گیا، لوگوں کے پیٹ بڑھتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نے اس نیت سے مال نہیں بانٹا تھا، اس نیت سے سخاوت نہیں کی تھی کہ لوگ تجھے پیاس کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا وسیع القلب انسان کہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پھر بتا تیری میرے پاس کیا جو سی جگہ رہ جاتی ہے کہ تو مجھے اتنا بھی اہمیت نہیں دے سکا، لوگوں کی خاطر تو جو سا ہے سخاوت کرتا رہا، پیازی کرتا رہا، لہذا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان تینوں کے پھینکنے پر جہنم کی آگ بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کیسے بھڑکے گی، وہ کیا کرے گی مزید، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع فراہم کیا، توفیق بخشی، تو وہ تفصیلات باقی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جمعے کو پیش کریں گے۔ واہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔